بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامات تلفظ یعنی اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ تلفظ کے معنی ہیں الفاظ کو زبر، زیر، پیش کے لحاظ سے درست انداز میں ادا کرنا۔ تلفظ کو واضح کرنے کے لیے ان علامات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ گویا تلفظ کے لیے حرکات یعنی اعراب کا جاننا لازمی ہے۔ علامات تلفظ کو واضح کرنے اور درست انداز سے بولنے اور سیکھنے کے لیے چند حرکات یعنی اعراب یعنی علامات ہوتی ہیں جو کسی لفظ کے تلفظ کو واضح کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ تو ان میں عام طور پہ سب سے پہلے زبر کو پڑھا جاتا ہے یا زبر سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اس کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے ارض ہے، عمل ہے، عرب وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ زیر ہے، یعنی یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے یہ علامت لگتی ہے اسے مکسور یا مکسورہ کہتے ہیں، جیسے کتاب، اتحاد، اطاعت اور گرجا وغیرہ۔ جیسے کہ ان مثالوں میں کتاب میں کاف کے نیچے زیر لگایا گیا ہے، اتحاد میں الف کے نیچے زیر لگایا گیا ہے، اور اطاعت میں الف کے نیچے زیر اور گرجا میں گاف کے نیچے زیر لگایا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پیش ہے، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اس کو ضمہ بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے مسافر، مصور ہے، معطر ہے، مشاعرہ ہے اور ملزم وغیرہ وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حمزہ ہے، یہ حروف واو یا پر استعمال ہوتا ہے اور آواز کھینچتا ہے، جیسے داود، بائی، کھاؤ وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں تو داود میں واو کے اوپر، بائی میں یا پر لگایا گیا ہے، کھاؤ میں واو کے اوپر لگایا گیا یہ جو حرف ہے اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ مد ہے، میم دال کے ساتھ مد۔ یہ علامت حرف الف پر لگائی جاتی ہے، جس الف پر مد ہوگی اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے عام، آج، آپ، آزادی، آرام اور آتش وغیرہ وغیرہ ہے۔ چھٹے نمبر پہ سکون ہے، یہ علامت حرف کو ساکن ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، اسے جزم بھی کہتے ہیں، جیسے عقل ہے، عین، اس کے بعد قاف ساکن عقل، اور اسی طرح ترک، اسی طرح اصل وغیرہ وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ ساتویں نمبر پہ تشدید ہے، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس حرف کی آواز ایسی ہوگی جیسے اسے دوبارہ پڑھا جا رہا ہے، اسے شد بھی کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی اسے مشدد کہتے ہیں، جیسے اللہ، اللہ، یہاں پہ دو لام، دو حروف کو ملایا گیا ہے۔ اسی طرح مثلث ہے، مثلث، اس طرح آگے ایک اور لفظ ہے مقدر،
اور ایک اور لفظ ہے مہذب وغیرہ وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ 9ویں نمبر پہ تنوین ہے، تنوین، الف دو زبر ان، تنوین۔ تو یہ علامت کسی حرف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی صورت میں لگائی جاتی ہے اور نون کی آواز دیتی ہے، جیسے فوراً، مثلاً، نسلاً، عملاً، اتفاقاً، عموماً، معاً اور تقریباً، یا فاناً اور یقیناً وغیرہ وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ 12ویں نمبر پہ جو علامت استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے واو معروف۔ واو سے پہلے حرف پر پیش لگا دیا جائے تو اس کی آواز پوری طرح ظاہر کر کے پڑھی جائے گی، جیسے خوب ہے، نور، طور، حضور، قصور، بے قصور، پرنور اور کوہ طور وغیرہ وغیرہ۔ 13ویں نمبر پہ جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ واو مجہول ہے۔ واو کے پہلے حرف پر کوئی علامت نہیں ہوتی، مثلاً کو، بولو، تولو، طور وغیرہ وغیرہ، یہ واو مجہول کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، 14ویں نمبر پہ ایک علامت ہے وہ یاء معروف ہے، یاء معروف۔ یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو اسے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے تیر ہے، تیر، اسی طرح تین، فقیر، اور کھیر ہے، اور بابی ہے، اور اسی طرح کاپی ہے، اور کالی وغیرہ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ یاء معروف میں آتے ہیں۔ 15ویں نمبر پہ جو علامت استعمال کی جاتی ہیں وہ یاء مجہول ہے۔ یا سے پہلے حرف کے نیچے کوئی علامت نہ ہو تو یاء مجہول کہلاتی ہے، جیسے شیر ہے، اسی طرح بٹیر ہے، اسی طرح سہیل ہے، اور سہولت وغیرہ وغیرہ۔ یاء معروف کو چھوٹی یا اور یاء مجہول کو بڑی یا بھی کہتے ہیں، بڑی یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 16ویں نمبر پہ جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ یاء مجہول ہے۔ یا سے پہلے حرف کے نیچے کوئی علامت نہ ہو تو یاء مجہول کہلاتی ہیں، جیسے یہ بیان ہو گیا۔ چلے پھر سے بات کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، بٹیر ہے، سہولت وغیرہ وغیرہ۔ کھڑی زیر، کھڑا زبر، یہ علامت حرف کے نیچے یا اوپر لگتی ہے، جیسے ایک لفظ ہے آلہ، اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے بعینہ۔ اور عزیز طلبہ، ہم یہاں پہ ان کے معنی پہ نہیں جائیں گے، ان کے معنی پہ ہم غور نہیں کریں گے کہ آلہ کے کیا معنی ہیں، بعینہ کے کیا معنی ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف ان الفاظ کے ذریعے سے ان الفاظ کو مثال کے طور پر پیش کر کے ہم نے کھڑی زیر یا کھڑا زبر کو سمجھنا ہے۔ آگے کھڑا زبر کی مثالیں ہیں، جیسے عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، اور اسماعیل وغیرہ وغیرہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح آگے ایک اور علامت جو استعمال کی جاتی ہے وہ الٹا پیش۔ یہ علامت پیش اور واو کی قائم مقام ہے، جیسے عبدہ، عبدہ، اس کے آخر میں ہے، اور ہے کے اوپر جو علامت استعمال کی گئی ہے وہ الٹا پیش کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور علامت ہے جس کو سابقہ کہا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جائے، اس لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً خود غرض، نالائق میں، اور نالائق۔ اب یہاں پہ خود اور نا، یہ دونوں سابقے ہیں۔ اسی طرح ایک اور علامت ہے جسے لاحقہ کہا جاتا ہے،
جب کوئی لفظ کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً بجلی گھر، گاڑی بان، خدمت گار۔ ان میں گار اور گھر اور بان یہ لاحقے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور علامت جو استعمال کی جاتی ہے وہ محذوف ہے۔ محذوف یہ عام طور پر بہت ہی کم استعمال ہوتی ہیں۔ بہت سارے طلبہ و طالبات کو شاید کہ اس کے بارے میں بہت ہی کم علم ہو۔ تو یہ علامت کیا ہوتی ہیں؟ تو جس لفظ میں کوئی حرف حذف کر دیا جائے تو ایسے حروف کو یا ایسے حرف کو محذوف کہتے ہیں۔ مثلاً بدتر سے بدتر۔ اب بدتر بے دال تیرے کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جب اس کو پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے تو بدتر پڑھتے ہیں۔ شادباش، شادباش سے شاباش، شاباش۔ ابھی ہم شاباش 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 استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے اور کیا یہاں پہ حرف کون سا حرف یہاں پہ حذف ہوا ہے، اس کے بارے میں شاید کہ بہت کم کو علم ہو۔ تو یہ اصل میں شادباش ہے، جس سے ہم شاباش کہتے ہیں۔ اسی طرح بیچارہ ہے، بیچارہ سے ہم بیچارہ استعمال کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں واو، دال اور یہ محذوف ہے، حذف ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک جو عام مطلب جانا پہچانا جو ایک لفظ ہے، جو علامت استعمال ہوتی ہے عام طور پہ، وہ مترادف ہے۔ وہ الفاظ جو آپس میں ہم معنی ہوں مترادف کہلاتے ہیں، جیسے سیف اور تلوار، چمن اور گلشن، ثمر اور پھل، زمین اور دھرتی ہیں، خورشید اور آفتاب ہیں، ملک اور وطن، یہ تمام مترادف ہیں۔ اسی طرح ایک اور علامت جو استعمال ہوتی ہے وہ متضاد ہے۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں متضاد کہلاتے ہیں، جیسے اچھا اور برا، بہار اور خزاں، دھوپ اور چھاؤں، صبح اور شام، لمبا اور چوڑا، یہ تمام متضاد ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور لفظ جو علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں وہ متشابہ ہے۔ وہ الفاظ جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہو لیکن ان کی املا اور معنوں میں فرق ہو، جیسے بے باک اور بے باک، حامی اور حامی ہے، روزہ اور روزہ ہے، عاری اور عاری، یہ تمام الفاظ متشابہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور علامت جو استعمال کی جاتی ہے وہ ذو معنی ہے۔ وہ الفاظ جو دو یا دو سے زیادہ معنی دیتے ہوں ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً بیت، اس لفظ کے معنی گھر بھی ہیں اور شعر کو بھی کہتے ہیں، جبکہ وعدہ لینا یہ بیت کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور دلچسپ علامت جو بہت کم استعمال ہوتی ہے، جس طرح پیچھے ایک لفظ ایک علامت جو استعمال کی گئی تھی، کون سی کی گئی تھی؟ محذوف۔ تو یہاں پہ ایک اسی طرح ایک علامت ہے تفریس سے، تفریس، کسی غیر زبان کے لفظ کو فارسی بنا لینا، یہ تفریس کہلاتا ہے۔ جو لفظ بنایا جائے اسے مفرس کہتے ہیں، جیسے بینک سے بانک، ڈاکٹر سے دکتر، اور گاڑی سے گاڑی، موٹر سے موٹر، اسکول سے اسکول، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور دلچسپ علامت تعریب ہے، یعنی غیر زبان کے الفاظ کو عربی بنا لینا تعریب کہلاتا ہے، اور جو لفظ بنایا جائے اس کو معرب کہا جائے گا، جیسے پیل سے فیل ہے، پاکستان سے باکستان یا الباکستان، یہ سارے تعریب ہیں۔ اسی طرح ایک اور علامت جو استعمال کی جاتی ہے وہ ادغام ہے، ادغام۔ تو ادغام دو ہم مخرج حروف کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے، جیسے یہ تقریباً اس طرح کا ملا جلا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، جو اس کی مثال بن رہی ہے، جیسے بدتر سے بدتر، اور شب پر سے شب،
شب شین بے شب پیرے پر سے شب پر وغیرہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے بعض اوقات مخفف۔ بعض اوقات لفظ کو مختصر کر لیا جاتا ہے، ایسے الفاظ کو مخفف کہتے ہیں۔ مثلا جام جم یعنی جمشید کا پیالہ، اور کیچ لفظ ہے، کیچڑ کا مخفف ہے۔ ماہ چاند سے ماہ، شاہ سے شہ کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور زبردست علامت جو استعمال کی جاتی ہے تلفظ کے لیے، تو جس کو اشباع کہا جاتا ہے، کسی حرف کی حرکت کو اتنا لمبا کر کے پڑھنا کہ زبر سے الف، زیر سے یہ اور پیش سے واو کی آواز آئے، جیسے رستہ سے راستہ، مہمان سے مہمان، لہو سے لہو، کندہ سے کاندہ وغیرہ وغیرہ، یہ اشباع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو یا ایک اور علامت جو استعمال کی جاتی ہے وہ امالہ ہے۔ کسی لفظ میں آنے والے الف یا ہے کو یاء مجہول سے بدل کر پڑھنا، جیسے اکھاڑنا سے اکھیڑنا، سرگودہ سے سرگودے، پردہ سے پردے، کوئٹہ سے کوئٹے، بھیرا سے بھیرے، یہ امالہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک لفظ جو متروک ہے، تقریباً یہ جو علامات تلفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے تقریباً آخری ایک لفظ ہے جس کو متروک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عام طور پہ علامت تلفظ یعنی اعراب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس لفظ کا استعمال ترک ہو چکا ہو، یعنی وہ عام بول چال میں نہ آئے، اسے متروک کہتے ہیں۔ جیسے سوں ایک لفظ ہے، اسی سے سوں سے ترسیاں ہے، وے، کسو، ٹک، تلک متروک ہو چکے ہیں۔ مثلا اب جاوے کی جگہ جائے یا جاتا ہے، جاوے گا، جاوے، یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اب متروک ہو چکا ہے، اب اس کے جگہ میں جائے یا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تلک ایک لفظ